सकता तब तक जब तक वो अच्छा इंसान नहीं। जब अल्लाह साथ है तो किससे डरना? भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह है। जब हक बातिल से टकराती है, बातिल का सर्वनाश हो जाता है। जिहाद और दहशतगर्दी, इस्लाम के पस मंजर वकुल जाल हक व ज़ाक़िल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। दूसरा सवाल दूसरे माइक से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल सलाम खां है। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि इससे पहले अभी आपने लेक्चर में फरमाया था कि अहले हिनूद की किताबों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई जगहों पे आया है। क्या वो किताबें इल्हामी किताबें हैं या वो इल्हामी किताबें कही जा सकती हैं? अगर वो इल्हामी किताबें हैं तो उनकी आज क्या मानना या न मानना उस किस हद तक हमको जायज़ है? मैं साहब ने अच्छा सवाल किया कि क्या हिंदू मज़हब की किताब, हिंदू किताब है आप क्या ना, हिंदू मज़हब की किताब ना, मैंने हवाला दिया अल्लाह के वैदानियत के बारे में हिंदू मज़हब की किताबों से, ये हवाला दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। तो भाई साहब का सवाल है क्या ये इल्हामी किताब अल्लाह की नाजिल की हुई किताब है क्या नहीं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह की किताब कुरान मजीद में सिर्फ 4 वही का जिक्र है नाम से, तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौरा वो वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी, ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पे और कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। नाम से सिर्फ 4 इल्हामी किताब का जिक्र है कुरान मजीद में। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते सूरह रौद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला फरमाते लिकुल्ली अजलिन किताब, कि हर दौर में, हर एज में हमने एक किताब नाजिल की। मतलब हर दौर में अल्लाह ने एक किताब नाजिल की। तो इस कुरान की आयत से ये पता चलता है कि सैकड़ों किताबें नाजिल की गई थी, लेकिन सिर्फ 4 किताबों का जिक्र है नाम से। मिसाल के तौर पे जिसका जिक्र नहीं है सूफ इब्राहिम, वो भी किताब नाजिल है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नाम का जिक्र नहीं है। तो आप मुझसे पूछ रहे क्या ये हिंदू मजहब की किताब हम कह सकते कि वो अल्लाह की नाजिल हुई किताब है? आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा मुझे पता नहीं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, क्योंकि कुरान में हिंदू मजहबी किताब वेदा, भगवत गीता, रामायण का जिक्र नहीं। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वो नाजिल हुई किताब है। हो सकता है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि सही हदीस में कहा जिक्र नहीं वेद का या उपनिषद का या भगवत गीता। मैं ये कह सकता हूं कि हो सकती है, लेकिन अगर ये वेदा, भगवत गीता, उपनिषद अगर नाजिल की हुई किताब है भी तो वो उस वक्त के लिए, क्योंकि जितने किताब कुरान मजीद के पहले आए अल्लाह ताला फरमाता है और सही हदीस में है सही बुखारी के कि वो सारे किताबें उस वक्त के लिए थी और एक महदूद वक्त के लिए थी और उन लोगों के लिए थी। तौरा नाजिल की गई थी उस वक्त के लिए, उन लोगों के लिए। इंजील नाजिल की गई थी सिर्फ यहूदियों के लिए और उस वक्त के लिए। तो जितने भी किताब कुरान मजीद के पहले आए वो उस वक्त के लिए थी और उन लोगों के लिए थी। तो अगर मान भी लेते हम कि वेदा अल्लाह की किताब है, अगर हम मान भी लेते हैं भगवत गीता अल्लाह की किताब है, जितने भी किताब पहले आए क्योंकि वो महदूद वक्त के लिए थी, उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने महफूज नहीं रखा, क्योंकि अल्लाह की आखिरी किताब कुरान मजीद
تا قیامت تک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے ایک کتاب نازل کی ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. قرآن مجید میں تبدیلی آ ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پہ ذمہ داری لی کہ اسے کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا. لیکن جتنے پہلے کتاب آئے توراہ، زبور، انجیل اور جس کا نام بھی نہیں ہے وہ تبدیل ہو چکی. تو اگر اب مان بھی لیتے کہ بھگوت گیتا وید اللہ کی نازل کی کتاب ہے، اگر مان بھی لیتے مثال کے طور پہ، تو وہ اس وقت کے لیے تھی اور ان لوگوں کے لیے ہے. آج کی تاریخ میں ساری انسانیت، چاہے وہ ہندوستان میں جی رہی ہے، امریکہ میں، سعودی عربیہ میں، سارے انسانوں کا عمل ہونا چاہیے آخری کتاب، اور وہ ہے قرآن مجید. ہوپ دان آنسرز دی کوسچن. دوسرے مائی کی طرف سے اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ سوال کریں. ہاں ذاکر صاحب، میرا نام راجیو سکسینہ ہے، میں یہاں بزنس کرتا ہوں لکھنؤ میں. میرا ایک سوال ہے کہ قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ ہم سب مانتے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 130 کروڑ مسلم اس دنیا میں ہیں، مگر کوئی ملک ایک بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ لا آف دا لینڈ شریعہ قانون کے لحاظ سے ہو. تو یہ کیا وجہ ہے کہ مطلب قرآن پاک کی تلاوت کری جاتی ہے، ایک ضابطۂ حیات ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے، لیکن اسے فالو ایز اٹ از کوئی نہیں کرنا چاہتا، یہ کیا وجہ ہے؟ راجیو بھائی نے ایک اچھا سوال پوچھا کہ 130 کروڑ مسلمان ہیں دنیا میں، کئی مسلمان ممالک ہیں، بٹ کئی بھی ملک میں اسلام کی شریعت پورے مکمل طور سے عمل میں نہیں آتی، عمل نہیں ہوتی. کچھ حد تک میں آپ سے سہمت ہوں کہ ٹھیک 100% پوری شریعت میرے علم میں کوئی بھی ملک میں پوری 100% سے عمل میں نہیں آتی. لیکن جو بھی ملک میں جس شریعت کا حصہ اس کا عمل جہاں ہو رہا ہے، وہاں سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے امن ہے، اور سب سے زیادہ اس شریعت کے معاملے میں فائدہ ہے. مثال کے طور پہ سعودی عربیہ میں کرمنل لا فالو ہوتا ہے. جو کرمنل لا ہے، جسے کہتے ہیں کہ جہاں تک سزا کا، کوئی بھی اگر کوئی غلطی کرتا ہے اسلامک شریعت میں سزا ہوتی ہے، وہاں سب سے زیادہ امن ہے. مثال کے طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام مذہب دہشت کا مذہب ہے، جب بھی کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جاتے. کیسا مذہب ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ باقی دیگر مذاہب اچھی باتیں کہتے ہیں، اسلام اچھی باتیں کہنے کے علاوہ کس طریقے سے اس چیز کا عمل ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے. مثال کے طور پہ ہر مذہب کہتا ہے کہ چوری مت کرو، ہندوازم بھی کہتا ہے، کرسچینٹی بھی کہتی ہے، ہم دیکھیں تو اسلام بھی کہتا ہے. لیکن اسلام میں یہ فرق ہے کہ یہ کہنے کے بعد کہ چوری مت کرو، یہ طریقہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے معاشرے میں چوری نہیں ہو سکتی. اسلام کہتا ہے کہ ہر امیر انسان جس کے پاس 85 گرام سونا سے زیادہ دولت ہے، 7.5 تولہ سونا سے زیادہ دولت ہے، اسے ہر سال 2.5% زکوٰۃ دینا چاہیے. اگر ہر امیر انسان زکوٰۃ دے تو غربت دنیا سے ہٹ جائیں گی، مٹ جائیں گی. کوئی بھی انسان کبھی بھی بھوک سے نہیں مرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں، آیت نمبر 38 میں، کہ کوئی بھی اگر چوری کرتا ہے، چاہے وہ مرد یا عورت ہو، چور یا چورنی ہو، سزا کے طور پہ اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو. لوگ بولیں گے ہاتھ کاٹنا اس سائنٹیفک ایج میں، آج کی تاریخ میں ایک دم دہشت کا مذہب ہے. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں جو امریکہ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں، امریکہ اتنا ایڈوانس ملک ہے، اتنا ترقی کرنے والا ملک ہے. آپ شاید یہ نہیں جانتے کہ وہ ایک ملک ہے جہاں زیادہ سے زیادہ چوری ہوتی ہے. جو ملک نمبر 1 ٹاپ رینکنگ میں آتے ہیں اس میں سے ایک ہے امریکہ، جہاں زیادہ سے زیادہ چوری ہوتی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہم شریعت لاگو کریں امریکہ میں کہ ہر امیر انسان 2.5% زکوٰۃ دے، اس کے بعد کوئی بھی چوری کرے ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، تو یہ چوری امریکہ میں بڑھیں گی، وہیں کے وہیں رہیں گی، یا گھٹیں گی؟ کیا ہوں گی؟ گھٹیں گی. آپ شریعت لاگو کرو اور فوراً آپ کو ریزلٹس ملیں گے، نتیجہ ملے گا.
ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ جہاں یہ کرمنل لا لاگو ہے وہاں سب سے کم چوری ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلامک شریعت ہے. اسی ملک میں اگر ہم دیکھتے ہیں ہر ملک میں لڑکیوں کو چھیڑا جاتا ہے, لڑکیوں کا بلاತ್ಕಾರ کیا جاتا ہے, عورت کا بلاತ್ಕಾರ کیا جاتا ہے. اسلامک شریعت میں حجاب فرض ہے, عورت حجاب کرے, مرد اپنا حجاب کرے. اس کے بعد کوئی بھی آدمی کوئی عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے اس کے لیے سزائے موت. آپ شاید جانتے نہیں کہ امریکہ جو دیش ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے, وہاں FBI رپورٹ کے حساب سے 1990 میں ہر روز 1756 ریپس ٹک پلیس, 1756 ہر روز بلاತ್ಕಾರ ہوتے. آپ نئی رپورٹ پڑھتے 1996 کی کرائم بیورو US ڈپارٹمنٹ آف جسٹس, یہ رپورٹ کہتی ہے کہ ہر روز 1996 میں ہر روز 2713 بلاತ್ಕಾರ ہوتے ہر روز, یعنی ہر 32 سیکنڈ میں ایک بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے. ایک زنا بالجبر ہوتا ہے امریکہ میں ہر 32 سیکنڈ میں. ہم اس میدان میں 2 گھنٹے سے ہے, جب سے ہم اس میدان میں ہیں 200 سے زیادہ بلاತ್ಕಾರ ہو چکے ہیں امریکہ میں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہم شریعت لاگو کرے امریکہ میں کہ خواتین حجاب کرے, مرد حجاب کرے, اس کے بعد اگر کوئی بلاತ್ಕಾರ آدمی کرتا ہے سزائے موت, تو یہ بلاತ್ಕಾರ کی تعداد بڑھیں گی, وہیں رہیں گے, گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. اسی لیے جو یہ لا لاگو کیا گیا سعودی عربیہ میں, سعودی عربیہ میں سارے دنیا میں سب سے کم بلاತ್ಕಾರ ہوتے کیونکہ یہ شریعت ہے. تو جو بھی شریعت کا حصہ جو بھی ملک میں لاگو کیا گیا ہے وہاں آپ فوراً امیجیٹ آپ نتیجہ پائیں گے. یہ میں مانتا ہوں کہ آج کوئی بھی دیش, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سعودی عربیہ پوری شریعت 100% عمل میں لا رہی ہے, میں یہ نہیں کہتا ہوں, لیکن جو بھی حصہ شریعت کا کوئی بھی ملک اگر اس کو لاگو کرتا ہے اپنے ملک میں فوراً نتیجہ ملتا ہے. اسی لیے آج کی تاریخ میں میں تسلیم کرتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں کوئی بھی ملک نہیں میرے علم میں جہاں شریعت پورے طریقے سے لاگو ہو چکی. کچھ ملک میں کرمنل لا ہے, کچھ ملک میں اکنامک لا ہے. جو بھی شریعت کا لا آپ اپلائی کریں گے وہاں آپ کو نتیجہ ملتا ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں سب سے اچھی مثال, وہ مثال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, خلفاء راشدین کے دور میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے بعد حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ عنہ, ان کے دور میں الحمدللہ ثم الحمدللہ سب سے بہترین مثال ہے. آپ دیکھیں گے تاریخ میں ساری شریعت وہاں لاگو کی گئی تھی اور اسی لیے لوگ ان کے زمانے میں سب سے زیادہ خوش تھے. امید ہے کہ جواب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین, محمد مقیم فیضی پیس ٹی وی اردو کی جانب سے ماہ مبارک رمضان کی آمد کے موقع پر سبھی حضرات کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ ہم سب کو صیام و قیام کی پوری توفیق عطا فرمائے اور ہماری ساری نیکیوں کو شرف قبولیت سے نواز دے. اختلافات کے خاتمے کے لیے اللہ رسول کے آگے نہ بڑھو, اپنی طرف سے کوئی چیز دین میں نہ بڑھاؤ. موضوعات پہ مشورے کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت مسلمانوں کے لیے اسوہ اور نمونۂ عمل ہے. ڈاکٹر وسیع اللہ عباس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہر چھوٹی بڑی چیز میں ہمارے اوپر فرض ہے. انتشار کو روکنے کے لیے ائمہ کے اصول علم, اصول فقہ اور ان کے اقوال کو سامنے رکھ کے امت کو ایک کرنے کی کوشش کریں. ضروری ہے ائمہ اربعہ کے اصول و اقوال کی روشنی میں اتحاد امت. ہر اتوار دوپہر 2:30 بجے اور دوبارہ صبح 3:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. لمحہ فکریہ ڈاکٹر ذاکر کے ساتھ
क्या इस्लाम तलवार के जोर पर फैला था? आज दुनिया में इस्लाम से मुताल्लिक सबसे आम गलत फहमियों में से एक गलत फहमी ये है कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला, लेकिन मशहूर हिस्टोरियन डिलेसी ओलेरी की राय मुख्तलिफ है। उसने किताब इस्लाम एट द क्रॉस रोड के सफ़ा नंबर 8 में कहा है, तारीख गवाह है कि जुनूनी मुसलमानों ने सारी दुनिया में फैलकर तलवार की नोक पर हराई हुई कौमों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया। ये एक निहायत बेबुनियाद और झूठी दास्तान है जो तारीख लिखने वालों ने हमेशा दोहराई है। यहाँ भाइयों की तरफ से। डॉक्टर साहब, मेरा नाम अब्दुल नसीर नासिर है। मैं डॉक्टर अम्बेडकर महासभा का सेक्रेटरी हूँ। अम्बेडकर महासभा में 67 IAS अधिकारी हैं दलित। बहुत से लोगों से मैं बात करता हूँ इस्लाम के बारे में, तो कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया हूँ, लेकिन हिंदुओं के मरूंगा नहीं। हम लोग भी चाहते हैं आवे इस्लाम में, लेकिन जो हमें फैसिलिटी मिल रही है वो हमको दलित की हैसियत से मिल रही है। क्या दलित जो है इस्लाम कबूल कर ले और नाम अपना न तब्दील करे और ख़तना ना कराए, क्या मुमकिन है ये? भाई साहब ने सवाल किया कि दलित, बाबा अम्बेडकर साहब की किताब में पढ़ चुका हूँ। आप बिल्कुल सही फरमाते कि बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनने जब दिगर मज़हब की तहकीक की, सबसे बेहतरीन मज़हब उन्हें लगा इस्लाम। अफसोस की बात है कि हम मुसलमानों ने खुलेआम उन्हें कबूल नहीं किया, इसलिए उनने दूसरा बेहतर मज़हब बुद्धिज़्म को कबूल किया। आपका सवाल है कि दलित अगर कहते हैं कि हम इस्लाम कबूल करें और नाम नहीं बदले तो क्या ये जायज़ है, और ख़तना न करे जायज़ है? नाम बदलना इस्लाम में फ़र्ज़ नहीं है। नाम बदलना इस्लाम में फ़र्ज़ नहीं है। अगर आपका नाम शिरकाना नाम है तो बदलना फ़र्ज़ है, वरना नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं है। आपका पुराना नाम प्रकाश हो या जॉन हो, नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं है। कई आप देखेंगे साहबा ने नाम नहीं बदले, तो नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई शख्स कहता है कि मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, नाम नहीं बदलना चाहता हूँ, बिल्कुल जायज़ है। आपका दूसरा सवाल, क्या खतना करना फ़र्ज़ है? खतना करना फ़र्ज़ नहीं, सुन्नत मौक़िदा है, मुस्तहब है, अच्छी बात है, लेकिन फ़र्ज़ नहीं। वो हमारे हिंदुस्तान में सर्टिफिकेट देने के लिए खतना करना फ़र्ज़ है हिंदुस्तान में। हाँ, बाहर जाएंगे तो खतना करना फ़र्ज़ नहीं, लेकिन खतना करना अच्छी बात है, बेहतरीन है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। ये सुन्नत है, करना अच्छी बात है। तो अगर कोई शख्स कहता है कि मैं इस्लाम कबूल करूँगा, नाम नहीं बदलूँगा और ख़तना नहीं कहूँगा, तो मैं कहूँगा अहलन व सहलन। कम से कम शिर्क से तो बचेगा, कम से कम दोज़ख से तो बचेगा, जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। दलित मजहब की फैसिलिटी ले सकता है वो? भाई साहब का तीसरा सवाल, दलित मजहब की फैसिलिटी। ये दलित मजहब की फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है। ये गवर्नमेंट का रूल है, जो बैकवर्ड क्लास है उसको फैसिलिटी मिलती है। कई मुसलमान जो अपने आप को बैकवर्ड क्लास कहते हैं उनको भी फैसिलिटी मिलती है ना? कई मुसलमान नहीं जानता, अंसारी या कुछ चंद, सब ने चंद, तो ये फैसिलिटी मिलती है उनको। तो आज के मुसलमान जो अपने आप को बैकवर्ड कहते हैं उनको फैसिलिटी मिलती, तो कोई दलित अगर इस्लाम कबूल कर सकेगा तो गवर्नमेंट की फैसिलिटी भी मिलेंगी, इंशाअल्लाह अल्लाह की फैसिलिटी भी मिलेंगी। आखिरी सवाल बहनों की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मेरा सवाल ये है कि मैं कन्वर्टेड मुस्लिम हूँ, मेरा नाम अमीना कादरी है, और इस्लाम कबूल करने के बाद में मेरे माँ बाप, भाई बहन, ये सब कुछ मुझसे नाराज़ हो गए हैं। तो इन लोगों को कैसी दावत दी जाए? क्या किताबें आपकी भेजकर या किस तरह से, मतलब मुझे रास्ता बताइए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहन को मुबारकबाद देता हूँ कि वो इस्लाम कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह। उसने ये सवाल की कि इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे वालिदैन, मेरे घर वाले, मेरे भाई बहन मुझसे नाराज़ है, हो सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे खुश है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो खालिक है सारे कायनात के, सारे इंसान के, उसे खुश करना और अहम है। लेकिन साथ साथ अगर वालिदैन भी खुश है तो उसके जैसा कुछ चीज़ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नज़रिए में जो भी इंसान इस्लाम कबूल करता है, जो भी गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है, उसका फ़र्ज़ होता है कि वो वालिदैन के और अपने घर वालों तक इस्लाम की दावत पहुँचाए।
اور اس کے لیے اس شخص کو جو نو مسلم ہوتا ہے اسے اور احتیاط لینا چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اگر وہ اسلام قبول کرنے کے پہلے جتنا اچھا اپنے والدین کے ساتھ تھا, اسلام قبول کرنے کے بعد اس سے سینکڑوں گنا اچھا ہونا چاہیے. تو کہ والدین کو پتہ لگنا چاہیے کہ ڈفرنس کتنا ہے, تبدیلی کتنا ہے. ارے پہلے میری بیٹی تو میری سب بات نہیں مانتی, ابھی سب بات مانتی ہے. تو جو چیز آپ کے والدین فرمائیں, جو کہتے ہیں, جو شریعت کے خلاف نے, وہ ساری بات کے اوپر عمل کرو. لیکن جو شریعت کے خلاف ہے ان باتوں کو صرف آپ عمل مت کرو. جو شریعت کے خلاف نہیں ہیں وہ باتوں پہ آپ عمل کرو, اور جتنا بھی ہو سکے انہیں خوش کرو, ان کی خدمت کرو, کیونکہ خدمت کرنا آپ کا فرض ہے. اور ان کو دعوت پہنچاؤ. دعوت پہنچانے کے کئی طریقے ہیں. آپ کسی کی تقریر سنتے, اس کا جواب پھر سے دہراتے ہیں, ان کو ویڈیو کیسٹ دے سکتے ہیں, وی سی ڈی دے سکتے ہیں. آپ ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں iref.net, میرے کئی کیسٹ موجود ہے انگریزی میں, کچھ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کا. تو آپ اپنی ساری کوشش کیجئے, آپ جد و جہد کیجئے. آپ کے لیے زیادہ افضل ہے کہ آپ اپنے گھر والوں تک اسلام کی دعوت پہنچائیں, چاہے وہ آپ کی بات مانے یا نہ مانے. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ان کو ہدایت دے, اور آپ کی سب سے بڑی محنت ہونا چاہیے کہ ان تک دعوت پہنچائے. اس کے جیسا میں نے کہا کہ ویڈیو کیسٹ سے, میرے آپ ویڈیو کیسٹ, اگر آپ کے والدین اگر ہندو ہے تو میرے کیسٹ ہے ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت, اگر اس کو آپ پیش کریں گے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو جو موضوع سے وہ متاثر ہے, مثال کے طور پہ آپ کے والدین اگر سائنس سے متاثر ہے تو ان کو میری کیسٹ دیجئے قرآن اور جدید سائنس. تو جو فن میں, جو میدان میں آپ کے والدین کو زیادہ دلچسپی ہے, اس میدان کے متعلق اگر آپ اسلام کی کیسٹ دیں گے یا کتابیں دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. Hope that answers the question. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محترم حضرات, آپ لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کی تقریر سماعت فرمائی. اب میں اس ادارے کے ذمہ دار صدر جناب مولانا احسن جمیل صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سب کا شکریہ ادا فرمائیں. مولانا احسن جمیل صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ وما ارسلناک علیہم حفیظا. چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری, چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری, ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری, زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری, کوکب قسمت امکان ہے خلافت تیری, وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. محترم سامعین, ماں اور بہنوں, آج کا یہ دن ہمارے لیے حقیقت میں ایک تاریخی دن, اور آج کی یہ رات ہمارے لیے ایک دینی رات رہی ہے. اس مبارک موقع پر سب سے پہلے ہم شکر گزار ہیں اپنے پاک پروردگار کا, جس کی توفیق اور ہدایت سے یہ عظیم الشان اجلاس ہم نے منعقد کیا ہے, اور جس کے دین کی باتیں ہم نے آج کی رات میں سنی ہیں. یہ اس پاک پروردگار کا اتنا بڑا احسان ہے جس کی توفیق و ہدایت سے یہ ذمہ داری ہم نے نبھائی ہے. اس یادگار موقع پر میں اپنی طرف سے, مجلس استقبالیہ کی طرف سے اور جملہ منتظمین اور متعاونین کی طرف سے اہالیان لکھنؤ کے باہر سے آنے والے اپنے تمام احباب, مہمانوں اور افراد ملت کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ کے تعاون سے اس پروگرام کو ہم نے کامیابی تک پہنچایا ہے. اور اس موقع پر بالخصوص
ہم شکر گزار ہیں اپنے محترم مہمان ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا، جن کی محنت اور جن کا دعوتی میدان میں جن کی کوشش آج پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اور پھر آخر میں ہم آپ تمام حضرات کے، تمام سامعین کے، تمام منتظمین کے، بالخصوص اپنے ڈاکٹر صاحب محترم کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جزائے عظیم سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔